عذر گناہ از قلم بشریٰ الیاس ایپیسوڈ 12 جسے خود ہی نہیں فرصتیں، جسے دھیان اپنے جمال کا، اسے کیا خبر میرے شوق کی، اسے کیا پتہ میرے حال کا۔ وہ مارٹ کی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی گرین پیس کے باہر لگی بھیڑ کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کو اپنے اخباروں نیوز چینلز کے لیے نئی سرخیاں چاہیے تھیں، پولیس وینز بھی کھڑی تھیں، گاڑیوں کا رش، ادھر سے ادھر بھاگتی عوام، آوازیں وغیرہ۔ کہ اس کا چیلنج اس قدر خوفناک حقیقت میں بدل گیا تھا جسے سوچ کر وہ سارا دن پریشان رہی تھی۔ واسو نے چیلنج کا جواب جلدی دیا تھا۔ موت کا منظر کتنا خوفناک ہوتا ہے اس سے بہتر کون جانتا تھا؟ بابا جانی، چچا انعام، گلمینا، عظیم اور سالم۔ اس کے بارے میں تو وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ احساس جرم سے اس کی گردن جھکی جا رہی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک ہوگی، آنٹی ماری نے بتایا تو نہیں، لیکن ان کی باتوں سے مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ بچی ٹھیک ہے۔ امار کی بات اس کے اندر جان پھونک رہی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی، اپنے بیک پیک سے سیاہ شال نکال کر خود پر اچھے سے لپیٹا۔ پولیس وین سے ٹیک لگائے جوزف ڈی سوزا اپنی سگریٹ سلگا رہے تھے۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، امار ساتھ تھا۔ ہیلو مس عذار ابراہیم، جوزف کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کے قدم تھمے۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے انہوں نے عذار کو دیکھا۔ اس نے طویل سانس لی۔ مبارک ہو، پہلے مشن میں کامیابی ملی ہے تمہیں، بچی صحیح سلامت این جی او آ گئی ہے۔ جوزف کے الفاظ سن کر اس کا کھویا اعتماد بحال ہوا۔ یہ میرا مشن نہیں، پولیس کی ذمہ داری ہے مسٹر ڈی سوزا۔ اس نے رخ پھیر کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے سگریٹ کو پھینک کر جوتے سے مسلا اور سیدھے ہوئے۔ پولیس کو اپنی ذمہ داری کا بخوبی علم ہے۔ امار کو ساتھ دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرائے۔ اچھی بات ہے، پھر آپ باہر کیا کر رہے ہیں؟ کیا میری والدہ نے آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی؟ وہ بھی تلخی سے مسکرائی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، اگر یہ موصوف ہمیں تنہائی میں بات کرنے دے تو۔ جوزف نے امار کی طرف اشارہ کیا۔ تم ولید سے بات کرو، اندر کے حالات معلوم کرو، میں آئی۔ اس نے امار کو گیٹ کے قریب جانے کا کہا۔ امار نے جوزف کو درستگی سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ وہ جوزف کو دیکھ کر برہم انداز میں بولی۔ بچی کافی خوفزدہ ہے، بیان جب وہ ٹھیک حالت میں ہو تب بیان لے لیجیے گا، فی الحال اسے تنگ نہ کریں، نہ ہی اس کی ماں کو۔ نہ سختی نہ نرمی، ہموار لہجے میں اس نے کہا۔ اوکے، مگر مجھے کچھ جاننا ہے۔ عذار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، آئیبرو اٹھا کر کہا۔ کیا واسو اس بچی کو زندہ کیوں چھوڑ گیا ہے؟ کیسے؟ شاید اسے رحم آ گیا ہو۔ عذار کی بات پر جوزف کا کہکہ بلند ہوا، جیسے اس نے بہت بڑا لطیفہ بولا ہو۔ گلے عذار ابراہیم، یہ تم بھی جانتی اور میں بھی کہ واسو کو رحم نہیں آ سکتا۔ آتا ہوتا تو وہ تمہارے والد کو قتل نہیں کرتا جو اس کے جگری دوست تھے۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے والد کا قتل سننا ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اس نے اگر اس بچے کو واپس کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے تمہاری رسائی اس تک ہو گئی ہے، اور میں اس کے جرم کی نوعیت جاننا چاہتا ہوں۔ تم نے اسے کیا کہا؟ وہ کیسے راضی ہوا؟ مسٹر ڈی سوزا، اگر میں اس تک پہنچ گئی ہوتی تو میں یہاں آپ سے باتیں نہ کر رہی ہوتی، اسے مار چکی ہوتی جیسے اس نے میرے والد کو قتل کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ کیا واقعی؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری یہ تلاش صرف اس لیے ہے کہ تم اسے حفاظت دے سکو۔ جوزف کی بات پر اس نے آنکھیں سکڑ لی۔ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں؟ خدا حافظ۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ تیز رفتار سے امار تک پہنچی۔ جوزف کی نظر نے اس کا تعقب کیا تھا۔ سروکار ہونا تو چاہیے۔ خیر، امار کفیل ساتھی ہے تمہارا، اب اور مزہ آئے گا۔ جوزف اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ امار کا اشارہ جوزف کی طرف تھا۔ کچھ نہیں، بس بچی سے بیان لکھنے کی اجازت چاہیے تھی۔ اجازت؟ پولیس کب سے اجازت لینے لگی؟ امار نے حیرت سے دیکھا۔ یہ این جی او ہے ایمی، یہاں ایسی حرکت سے ان کے کئی سالوں کی بنائی ہوئی عزت ایک لمحے میں ذلت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ ہاں صحیح۔ اس کی بات سے وہ متفق تھا۔ وہ کب اس کی بات سے اختلاف رکھتے تھے؟ رضا اور امار دونوں ہی اس کے وجوہات جانے بغیر بھی اس پر یقین رکھتے تھے کہ وہ ہمیشہ سے صحیح ہے۔ باجی، ولید نے اسے پکارا۔ وہ آگے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی عذار نے اسے ہاتھ اٹھا کر کہنے سے روکا۔ مجھے بس اتنا بتاؤ، وہ بچی ٹھیک ہے؟ کہیں زخم وغیرہ؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، ولید نے مسکرا کر کہا۔ اسے سکون سا محسوس ہوا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، کہیں زخم بھی نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب نے سب چیک اپ کیا ہے، بس تھوڑی ڈری سہمی ہے، شاید کوئی اندھیری جگہ میں 2 دن رہی ہے اور اسے کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ اوکے، پولیس اب نہیں آئے گی، بچی ٹھیک ہو جائے تب بیان لے گی۔ تم یہاں خیال رکھنا، باہر سے کوئی اندر نہ جا سکے، میں کوئی خبر کل کے اخبار میں نہ دیکھوں۔ چلو ایمی، کہہ کر وہ امار کے ساتھ واپس مڑ گئی۔ اب باجی کو کون بتائے؟ یہ خبر والے کہاں خاموش بیٹھتے ہیں، سچ یا جھوٹ آخر کار گڑھ ہی دیتے ہیں۔ ولید صرف سوچ کر رہ گیا۔ تم اس سے ملو گی نہیں؟ امار کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں، یہ جو صارفین یہاں بیٹھے ہیں، اس نے بھیڑ کی طرف اشارہ کیا، یہ یہی انتظار میں ہیں کہ کوئی گیٹ کھلوائے اور یہ اسے دھکیل کر اندر داخل ہو جائیں۔ 1 یا 2 پک تو مل ہی جائے گی انہیں، مگر بچی کی حالت ابھی درست نہیں ہے اور میں اسے مزید بگاڑنا نہیں چاہتی۔ تم دور اندیشی رکھتی ہو؟ وہ مسکرایا۔ اس کی عادت سے اچھے سے واقف تھا۔ اور تم ان پوائنٹس کو جلد تسلیم کر لیتے ہو؟ وہ بھی مسکرائی تھی۔ جیب سے موبائل نکال کر ہیکل کو کال کیا، لیکن رنگ جاتی رہی، کال ریسیو نہیں کی گئی۔ عذار، ضروری بات کرنی ہے، میسج کیا؟
کیا وہ ناراض ہے؟ ازار نے سوچا۔ چلیں۔ امان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ازار خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے وہ گاڑی کے ونڈو سے باہر کے رواں دواں منظر کو دیکھ رہی تھی۔ امان کو لگ رہا تھا وہ ساتھ تو ہے لیکن اس کے قریب نہیں۔ میں ناراض تھا تم سے۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولا، اب بھی تھوڑا سا ہوں۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وجہ نہیں پوچھو گی؟ امار نے اسے بولنے پر اکسایا۔ اس نے امار کو دیکھا۔ کیونکہ میں تمہاری آنٹی کے گھر ہیکر کے ساتھ آئی تھی۔ نہیں، اس لیے کہ تم نے ہاسٹل جانے کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھا۔ کیوں؟ اس دن، ہاسٹل کا پہلا دن، بعد تمہاری بھی تو کوئی کال نہیں آئی۔ ناراض تو مجھے بھی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ ایک سیکنڈ کے لیے امار نے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ناراضگی کو رد کر دیتے ہیں۔ امار بھی مسکرایا۔ دانتوں سے اپنے لب کاٹتے ہوئے وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ عادتاً کیا سوچ رہی ہو؟ امار اس کی سبھی عادت و اعتبار سے واقف تھا۔ بات یہ ہے کہ تم سے چند سوالات کرنے تھے۔ اس میں اتنی تمیز باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کچھ بھی پوچھ سکتی ہو۔ میں تمہاری کوئی بات کا برا نہیں مانوں گا، یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ واقعی میں وہ اس کی کوئی بات کا برا نہیں مانتا تھا، اسے اچھے سے علم تھا، مگر کبھی اس نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے امار کو اذیت پہنچے۔ دراصل بات ہیکر کے بارے میں ہے۔ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ وہ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا وہ ہانیہ کے ہی دوستوں میں سے ایک ہے؟ ازار، اپنا وقت اس کے پیچھے ضائع مت کرو۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور کیا پتہ وہ خود واسو ہو۔ امار کے آخری جملے پر اس نے سر اٹھا کر حیرت سے دیکھا۔ وہ ہیکر کے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتا تھا؟ اس کے بابا کے بعد امار واحد ایسا شخص تھا جو کسی سے غصے سے بات نہیں کرتا تھا۔ آج اس نے پہلی بار اسے اتنا غصہ کرتے دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر مضبوط ہوئی تھی۔ ہانیہ کا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ اسے ہانیہ کی تلاش کیوں ہے؟ اس نے امار کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شاید وہ ہانیہ کو تلاش نہیں کر رہا، صرف تمہیں ظاہر کر رہا ہے کہ وہ ہانیہ کا خیر خواہ ہے۔ اگر وہ واسو ہے تو تمہیں وہ خود کو تلاش کرنے نہیں دے گا۔ تمہارے ساتھ رہ کر وہ اپنے قدموں کے نشان مٹاتا چلے گا۔ نہ جانے کیوں وہ ہیکر کے بارے میں اسے کچھ کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ یہ صحیح وقت کی تلاش میں تھا۔ ایسا نہیں ہے امی، ایسی کئی واردات ہوئی ہے جب وہ میرے ساتھ تھا۔ ہیکر کی حمایت میں کہے گئے الفاظ امار کو آج سچ میں اذیت میں مبتلا کر رہے تھے۔ تم اس پہ یقین کر کے غلط کر رہی ہو سکتا ہے وہ تنہا نہ ہو، اس کے ساتھ اور بھی کوئی ہو۔ عظیم نے بھی کہا تھا کہ ہاسٹل کی وارڈن واسو سے ملی ہوئی ہے۔ یقیناً وارڈن تو ملی ہوئی ہے، ورنہ بچی واپس نہ آتی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھا نہیں تھا۔ کچھ نہیں، وارڈن ملی ہوئی ہے لیکن واسو سے، ہیکر سے نہیں۔ تم اتنی مطمئن کیسے ہو کہ ہیکر اور واسو دو مختلف لوگ ہیں؟ جیسے تم ہو کہ امار کفیل اور جہاں عالم دونوں مختلف ہیں۔ امار کے حلق تک تلخی پھیلی تھی۔ یہ نام اسے بے چین کر دیا کرتا تھا کیونکہ ہم دو الگ الگ ہیں۔ ازار، میرا مقابلہ اس سے نہ کیا کرو۔ میں اسے بالکل نہیں جانتا، لیکن جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری امی کے سامنے روزانہ خوار ہوتا ہوں، وہاں روز ذلت کے لڈو کھانے چلا جاتا ہوں۔ اس نے خود کا مذاق بنایا تھا اور وہ ہنس پڑی۔ وہ کوئی احمق شخص ہے جو ایک بار بھی اس نے تمہاری خبر نہ لی۔ اس کی ہنسی سمٹی۔ خیر، امی خلا کا سوچ رہی ہیں؟ کیا سچ میں؟ امار کی خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے اس بات میں سہ لیا۔ میں بہت خوش ہوں، بالآخر تم اس رشتے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ اس نے رخ پھیر کر ونڈو کے باہر دیکھا۔ امار خوش تھا لیکن وہ نہیں تھی۔ کیوں؟ امار اسے پسند کرتا تھا، وہ جانتی تھی، اس لیے وہ خوش تھا، مگر وہ بھی تو امار کو پسند کرتی تھی، پھر وہ خوش کیوں نہیں؟ کیا پسندگی کافی نہیں ہوتی؟ بعض دفعہ پسندگی بھی کافی نہیں ہوتی۔ دل کو وہ چاہیے ہوتا جو اس سے جڑا ہو، اسے مطمئن کرے، سکون دے، وہ نہیں جو اسے پسند ہو۔ کہیں باہر کھانا کھانے چلیں؟ ایک معصومانہ سوال تھا۔ ازار نے اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ روشن ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک جشن منانے والی خوشی تھی۔ وہ اس کی خوشی کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن نہیں، مجھے کالج کا کام ہے ذرا، تو مجھے ہاسٹل چھوڑ دو، کھانے پر کسی اور دن چلے جائیں گے۔ اس نے ونڈ سکرین سے باہر دیکھا۔ اوکے، پھر لنچ تم پر ادھار رہا۔ ضرور۔ وہ مسکرائی۔ وہ واقعی میں بہت خوش تھا۔ اس کی خوشی ازار کو حاصل کرنے میں تھی یا اس کی آزادی کو لے کر، وہ سمجھ نہ سکی، لیکن وہ ازار کا اچھا دوست تھا۔ ازار نے اسے کبھی ہمسفر تصور نہیں کیا تھا اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوتا۔ وقت فرصت ہے کہاں، وقت ابھی باقی ہے۔ نور توحید کا اعتماع ابھی باقی ہے۔ یہ رہے تمہاری نوٹس۔ کومل نے نوٹس اس کے سامنے لڑائے۔ تھینکس۔ اس نے نوٹس کو کومل سے لے کر میز پر اپنے سامنے رکھا۔ کھلے بال کیچر میں قید کیے۔ تم بریک کے بعد کالج ساتھ چلو گی؟ کومل اپنے سنگل بیڈ پر بیٹھی جو میز کے قریب تھا۔ نہیں، کہیں اور جانا ہے۔ اوکے۔ تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ رائٹر صاحب جیزا کے انکل ہیں، وہ نوٹس کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ دی سٹی آف واسو کے رائٹر؟ کومل حیران ہوئی۔ ہاں، مگر ان کے گھر سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تم رائٹر کو ڈھونڈ رہی تھی؟ ہاں، واسو کی کتاب میں رائٹر نے ایک کلو دیا تھا تاکہ واسو کو تلاش کر سکے۔ ہیکر اور میں وہ گھر گئے تھے جہاں رائٹر رہتے ہیں۔ وہاں جا کر ہمیں معلوم ہوا کہ رائٹر جیزا کے انکل ہیں۔ جیزا سے میں نے بچپن میں سنا تھا، لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ واسو کی کہانی کے رائٹر ہو سکتے ہیں۔ وہ اب بھی نوٹس دیکھ رہی تھی۔ وہ دو کام ساتھ کیا کرتی تھی۔ کومل کو بڑی حیرت ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نے اتنی محنت کی اور تمہیں کچھ نہیں ملا؟
پھر کتاب میں وہ ہنٹ کیوں تھی؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ایسی چیز جو تم مس کر رہی ہو۔ میں اور ہیکر روم کا معائنہ کر رہے تھے۔ ہیکر نے بگننگ کو ڈھونڈا، اس کے پیچھے ایک سیف تھا جس کا پاس ورڈ واسو کا برتھ ڈیٹ تھا۔ میں نے وہ پریس کیا اور لاکر کھل گیا۔ وہ خالی تھا، وہاں ہانیہ بھی جا چکی ہے، شاید وہ لے گئی ہو۔ اس نے ہانیہ کا ذکر صرف کومل کے لیے کیا تھا۔ وہ ساری کہانی دہرانے لگی تھی۔ اوزار کے ذہن میں اچانک سے دھماکہ ہوا۔ میں اور ایمی جب کمرے سے باہر گئے تو ہیکر تنہا تھا، لیکن اس نے واسو کی کہانی نہیں پڑھی، اور پھر اسے پاس ورڈ کیسے پتا؟ اپنا وقت اس کے پیچھے ضائع مت کرو۔ ایمی کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اور کیا پتا وہ خود واسو ہو۔ اس نے سامنے کھلے نوٹس کو بند کیا۔ اگر وہ واسو ہے تو وہ تمہیں کبھی خود کو تلاش نہیں کرنے دے گا۔ اپنے قدموں کا نشان مٹاتے چلے گا۔ آواز گڑبڑ ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی کا کیا ہوا؟ کومل اٹھ کر رستہ گئی۔ اوہ سوری، میں بتانا بھول گئی، وہ لڑکی مل گئی ہے اور بہتر حالت میں ہے۔ اوہ واو گریٹ، یہ واسو تو اچھا انسان ہے یار۔ صرف ایک بچے کو چھوڑ دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا، لیکن اس نے تمہاری بات مان لی ہے، اس نے میرا چیلنج قبول کیا ہے، پھر تو یہ اور برا ہوا۔ اب وہ تمہاری تلاش میں ہوگا۔ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے یار، ہم سب کو ہے۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اوزار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری جیزا S7 اور وہ ہیکر بھی تو ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ میں S7 کا حصہ نہیں ہوں، نہ ہی بننا چاہتی ہوں۔ جیزا کو اپنی ایک لائف ہے۔ جیزا کی اپنی ایک لائف ہے جس میں میرے اصول اس کے لیے زیادتی سے کم نہیں ہیں۔ تم بھی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتی ہو، میرے غائب ہونے کے بعد کسی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رہی بات ہیکر کی، تو اس سے میرا ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم سب کو تمہاری فکر ہے۔ اوزار نے گہری سانس لی۔ دیکھتے ہیں، پہلے مجھے کڈنیپ تو ہونے دو، پھر معلوم ہو ہی جائے گا کون مجھے تلاش کرتا ہے اور کون نہیں۔ اس کی بات کومل کو طنز جیسی لگی تھی، کیونکہ وہ ہانیہ کی تلاش میں S7 کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ جیزا کی چوری کا بہانہ کر کے ان سب سے کنارہ کر چکی تھی۔ وجہ تھی اس کی ماں۔ اس کی ماں نہیں چاہتی تھی وہ کسی ایسے کام میں ملوث ہو، اس کے علاوہ کوئی تھا نہیں۔ وہ کیا کرتی؟ کیا وہ غلط تھی؟ اوزار کی ماں کے پاس بھی تو اوزار کے علاوہ کوئی اولاد نہیں تھی، پھر وہ کیوں واسو کو ڈھونڈ رہی تھی؟ شاید وہ خود کو اوزار جیسی دبنگ نہیں سمجھتی تھی۔ تم نے اس چیلنج کے بارے میں ہیکر کو بتایا؟ کومل کو لگا ہیکر اس کی مدد کر سکتا تھا، اور اوزار مشکوک تھی کہ ہیکر ہی واسو نہ ہو۔ نہیں، وہ کال ریسیو نہیں کر رہا۔ تم سے کچھ سوال کرنے تھے، شور کو اگنور کر دیں۔ اپس، کیا میں اب بھی شک کے دائرے میں ہوں؟ کومل نے منہ بنایا۔ اگر ہوتی تو تمہیں میری ریسرچ کا آر بھی پتہ نہ ہوتا۔ خیر، تمہارے لیے چند سوال ہے۔ JK کنگ کو جانتی ہو؟ ہاں، بہت فیمس پرسنالٹی ہے، ینگ اینڈ موسٹ ہینڈسم بزنس آئیکون۔ ذاتی طور پر؟ اس نے کومل کو درمیان میں ہی ٹوکا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر۔ کبھی دیکھا ہے کہیں؟ آئی مین فیس ٹو فیس؟ نہیں یار، وہ ایک سیلیبریٹی ہے، میری اس سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تمہیں ہانیہ کا وہ باکس یاد ہے جسے جیزا نے روم سے چرایا تھا؟ اسے سوال بدلا۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ کومل نے غصے سے کہا۔ اس نے جیسن کو دیا تھا؟ ہاں، بتایا تھا تم نے۔ اس میں یہ پینڈنٹ۔ اوزار نے بیک پیک سے لاکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ کیا؟ کومل نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیا۔ اس پر J اور H انیشلز ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ جیسن اور ہانیہ کے انیشلز نہیں ہیں۔ مجھے شک ہے کہ یہ انیشلز JK کنگ اور ہانیہ کے ہیں۔ اوزار نے اپنا نقطہ اس کے سامنے رکھا۔ نہیں، اوزار نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ یہ ہانیہ کا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ انیشلز ہانیہ اور JK کنگ کے ہیں۔ یہ پینڈنٹ ہانیہ کو ہاسٹل کی بلڈنگ کے پیچھے والے حصے میں ملا تھا۔ مجھے اس نے خود بتایا تھا اور پوچھا بھی تھا کہ یہ کس کا ہے۔ ہانیہ اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جس کا یہ پینڈنٹ تھا، لیکن ہاسٹل میں اس JH نام کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ واسو کی کہانی کا پھر ایک اور سفر کھل کر اس کے سامنے آیا تھا، اور اوزار کو اس پر یقین کرنا ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ کیا تم مجھے وہ جگہ بتا سکتی ہو جہاں یہ ہانیہ کو ملا تھا؟ ہاں ضرور۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ ہانیہ کا نہیں ہے؟ اس نے لاکٹ کی طرف اشارہ کیا۔ میں اتنے یقین سے تو نہیں کہہ سکتی، مگر جو ہانیہ نے مجھے بتایا تھا میں نے تمہیں بتا دیا۔ لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہانیہ نے تم سے جھوٹ بولا ہو، یہ JK کنگ نے اسے گفٹ کیا ہو، اور کالج میں سب کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ جیسن کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اس ڈر سے اس نے تمہیں گواہ بنایا ہو کہ یہ پینڈنٹ اس کا نہیں ہے۔ کومل الجھی۔ اوزار کی باتیں ایسے گما دینے والی ہوتی تھیں۔ کومل کی پیشانی پر بل پڑے۔ معلوم نہیں یار، ایسا ہوتا تو وہ اس لڑکی کو تلاش کرنے میں اتنی محنت کیوں کرتی جس کا یہ پینڈنٹ ہے؟ لیکن یہ پینڈنٹ ہانیہ کے لیے بہت اہم ہوگا، کیونکہ جیسن کے دیے گئے گفٹ والے باکس میں وہ اکثر کوئی اہم چیز رکھا کرتی تھی۔ یہی تو بات ہے، کومل کے ہاسٹل سے کسی غیر کے پینڈنٹ کو اس نے اتنا اہم بنا کر کیوں رکھا؟ شاید اسے پتہ چل گیا ہو کہ یہ کس کا ہے۔ اگر اسے پتہ چل بھی گیا تھا تو وہ شخص اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے کہ اس نے پینڈنٹ کو باکس میں رکھا؟ I don't know، کومل نے اتحاد سے جواب دیا۔ تم مجھے بتاؤ، کالج چلو گی؟ لاکٹ کو اس کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ نہیں، لیکن تم جانے سے پہلے مجھے وہ جگہ بتاتی جاؤ جہاں یہ ملا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم یہاں سے بھی دیکھ سکتی ہو۔ وہ ہاسٹل کے اگبی حصے کی طرف دوسری کھڑکی میں جا کر کھڑی ہوئی۔ اوزار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس تک آئی۔ وہ وہاں، اس نے انگلی کے اشارے سے بتایا۔ وہ اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچ میں تھی۔ ازین کے کمرے کی کھڑکی کے نیچے والی جگہ تھی
میرا تو دماغ گھوم گیا ہے، اب لیکچرز میں تمہاری باتوں کو سوچتی رہوں گی۔ ازار اپنی جگہ پر پھر واپس بیٹھی۔ یہ کام تو مجھ پر چھوڑ دو، لیکچرز پر توجہ مرکوز کرو، اوکے؟ اس نے کسی بزرگ کی طرح کہا۔ کیا اوکے؟ تمہارا دماغ بھی بڑا خفیہ قسم کا ہے۔ وہ اپنے بیگ پیک میں ضروری سامان رکھنے لگی۔ ازار تو اس کے ساتھ نہیں آتی، لیکن اسے تو جانا تھا۔ کیا ہانیہ نے تمہارے سامنے کبھی جے کے کنگ کا ذکر نہیں کیا؟ اس کے ذہن میں جزا کی کہانی گردش کر رہی تھی، اور پھر جزا کی کہانی میں جھول تھا۔ وہ ایک غیر معمولی بات تھی اور کومل درست تھی۔ کوئی مشہور شخص ہانیہ سے کیوں ملے گا، اسے گفٹ کیوں دے گا؟ نہیں، اس نے پہلے سوچا، پھر نفی میں سہل لایا، لیکن اس نے ایک فرینڈ کا ذکر کیا تھا، وہ اس کے لیے بہت خاص تھا۔ اس نے ہانیہ کی ہیلپ کی تھی اور شاید وہ اسے پسند کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے اس سے ملانے والی تھی، مگر اچانک اس کے رویے میں فرق آ گیا۔ وہ غصہ زدہ کرنے لگی تھی۔ میں جب ہانیہ سے اس کے فرینڈ کا پوچھتی، وہ طیش میں آ جاتی، مضطرب ہو جاتی، جیسے کوئی بڑا غم اسے کھا رہا ہو۔ وہ مجھ پر بھی غصہ کرنے لگی تھی۔ میں نے کچھ دن تک اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔ مجھے لگا اس کے فرینڈ نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے وہ ایسا رد عمل دے رہی ہے۔ کچھ دن تنہا رہے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے رک کر گہری سانس لی۔ برا مت ماننا، لیکن مجھے لگا وہ فرینڈ ہیکر ہے۔ ہیکر کا نام لیتے ہوئے اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی ازان سے اس کا کیا رشتہ ہے، اور تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ ہیکر ہے؟ کیونکہ اس کی مدد جس نے کی تھی، وہ مدد کے مطابق وہ ایسی مدد تھی جو ایک ہیکر ہی کر سکتا تھا، جیسے ازان نے ایبٹ ہے۔ کالج کا ایک لڑکا ہانیہ کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اس نے ہانیہ کی فوٹوز اور ویڈیوز کو گندے طریقے سے ایڈٹ کیا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا رہی تھی، یہاں تک کہ جسن کو بھی نہیں۔ اسے ڈرتا ہے کہیں جسن کی اس لڑکے سے فائٹ نہ ہو جائے اور وہ لڑکا کچھ غلط نہ کر دے۔ ہیکر نے اس کی مدد کی، اس فوٹوز اور ویڈیوز کو مٹا دیا، پتہ نہیں کیسے۔ کومل ہیکر کی خوبیوں کی قائل تھی۔ تم بہت لکی ہو کہ وہ ہیکر تمہارا دوست ہے۔ یہ تو وقت آنے پر علم ہوگا۔ خیر یہ بتاؤ ہیکر کون ہے؟ کیا وہ تمہارے کالج سے ہے؟ نہیں، ہمارے کالج سے نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ میں نہیں جانتی، مگر تمہیں یہ عمار بتا سکتا ہے۔ عمار؟ جزا کا بھائی؟ ازار نے اچنبے سے اسے دیکھا۔ ہاں، اسی نے تو ہانیہ سے ہیکر کو ملایا تھا۔ ہیکر کی فیس بھی اسی نے دی تھی۔ یہ بات الگ ہے کہ بعد میں اس نے فیس نہیں لی۔ فیس کیوں نہیں لی معلوم نہیں، مگر اس کے کام کرنے کے بعد ہانیہ اور وہ اچھے دوست بن گئے تھے۔ کاش میرا بھی ایسا کوئی دوست ہوتا۔ کومل کو اس پر رشک تھا۔ ازار نے پہلو بدلا، کچھ تھا جو اسے غیر آرامدہ کر رہا تھا، لیکن کیا ہیکر اس کے کام بھی قیمت لیے بغیر کرتا تھا؟ لیکن اس نے تو ہیکر کو کبھی اپنا دوست سمجھا ہی نہیں۔ تو ہیکر اس کا دوست تھا یا دشمن؟ جب میں یہاں آئی تھی تو ایمی ہیکر کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا تھا، اور ہیکر نے مجھے اس سے بات کرنے نہیں دی۔ کیوں؟ ایمی کچھ تو جانتا ہے، لیکن مجھے بتا کیوں نہیں رہا؟ ہیکر کون ہو سکتا ہے؟ جب پہلی بار ہیکر نے اسے میسج کیا تھا تو اسے لگا تھا وہ عمار ہو سکتا ہے، کیونکہ عمار نے ہر وقت اس کی مدد کی تھی، لیکن اس کی آواز فون پر سننے کے بعد اسے ہیکر کی آواز عمار سے ذرا مختلف لگی تھی، اور کہیں سنی ہوئی بھی۔ اور پھر اسے یاد آ گیا اس کی آواز سالم کے دوست اللہ رکھا جیسی تھی۔ چلو بائے، شام میں ملتے ہیں۔ کومل بیگ اٹھا کے بولی۔ اس نے سر کو خم دیا۔ کومل کے جاتے اس نے کوٹ سے اس ریپر کو نکالا جو اسے رائٹر کے گھر سے ملا تھا۔ میز پر اپنے سامنے رکھ کر وہ سوچ میں ڈوبی تھی۔ فوراً سے کھولا۔ اس میں چھوٹا سا سنہرا سا خوبصورت مصنوعی پھول تھا، جس کی لمبائی 2 انچ تک ہوگی یا اس سے ذرا کم، اور صفحہ جس پر لکھا تھا "دا میجیکل باکس"۔ پھول کو انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان پکڑ کے وہ غور کرنے لگی تھی۔ وہ ایک مصنوعی سنہرا پھول تھا، کوئی جادوئی کتاب نہیں تھی۔ کتاب؟ اس نے لاکٹ کے قریب اس پھول کو میز پر غصے سے رکھا۔ اب معلوم نہیں تھا اور کتنا کباڑ جمع ہونے والا تھا۔ اس کے بیگ پیک کے سامان کے بارے میں اس نے سوچا، پھر کچھ یاد آتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میز پر بکھرا سامان بیگ پیک میں رکھا، تیار ہو کر بیگ اٹھا کے کمرے کو قفل لگایا اور اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی جہاں ہانیہ کو وہ لاکٹ ملا تھا۔ ازار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، کچھ خاص تو تھا نہیں۔ یہ ہاسٹل کا عقبی حصہ تھا، یہاں کسی کا آنا ممنوع نہیں تھا، لیکن یہاں کوئی آتا نہیں تھا۔ آس پاس صرف جنگلی پودے تھے۔ یہ حصے کے میدان کا خیال نہ کرنے کی صورت میں وہاں صرف کانٹے دار جنگلی پودے ہی لگ سکتے تھے۔ جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے سر اٹھا کر اگر ہاسٹل کی عمارت کو دیکھا تو عظیم کے کمرے کی کھڑکی نظر آتی تھی، جس کمرے میں 2 سال پہلے عظیم نے خودکشی کی تھی، اور تب سے وہ کمرہ بند تھا، ہانٹڈ تھا، پر اسرار۔ ہانیہ کو یہ پینڈنٹ تقریباً 3 یا 4 سال پہلے ملا تھا۔ اس کا مطلب اس کمرے میں ایسا کوئی موجود تھا جس کا یہ پینڈنٹ ہو، یا ہانیہ نے کومل سے جھوٹ بولا ہو۔ دونوں ہی بات ممکنہ تھی، کیونکہ عظیم کے ساتھ اس کمرے میں صرف ایک لڑکی رہتی تھی جسے ازار اچھے سے جانتی تھی، نینا، جس سے عظیم کی کوئی خاص دوستی نہیں تھی۔ اس نے جیب سے لاکٹ نکال کر دیکھا جیسے معائنہ کر رہی ہو۔ اگر اسے عظیم کی کھڑکی سے پھینکا جائے تو یہ کہاں گرے گا، اور دوسرے کمروں کی کھڑکی سے پھینکا جائے تو وہ یہاں نہیں گر سکتا جہاں وہ کھڑی تھی۔ وہ ایک نظر کھڑکی کو دیکھتی، پھر دوسری ہتھیلی پر رکھے لاکٹ کو۔ گلے ازار! عقب سے آتی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ لاکٹ والا ہاتھ بے اختیاری کوٹ کی جیب میں گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زہرا آپا چند قدم چل کر اس تک آئی۔ ہاسٹل کے پیچھے والے حصے کو دیکھنے کی خواہش ہوئی تو چلی گئی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔
تم کیا کرتی رہتی ہو؟ اپنی تعلیم پر توجہ کیوں نہیں دیتی؟ خود کا خیال رکھا کرو۔ زہرا آپا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا تو وہ ان کے سامنے جھکی تاکہ ان کا ہاتھ اس کے سر تک جا سکے، چونکہ ان کا قد اوزار سے کم تھا۔ اس طرح تنہا رہنا اچھی بات نہیں، چلو چلیں۔ انہوں نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا، وہ ان کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مجھے پڑھائی کا کچھ خاص شوق نہیں ہے، اس لیے میں صرف انجوائے کرتی ہوں۔ آپ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ کیا آپ بھی نفیسہ آپا کی طرح ہیں؟ یہ تو نہیں سوچتی نا کہ میں واسو کو تلاش کر رہی ہوں؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ پڑھائی والی بات اس نے جھوٹ کہا، یہ صرف وہی لوگ جانتے تھے جو اس کے قریبی تھے کہ وہ ہر تعلیمی مقابلے میں اول آتی تھی۔ جواب میں زہرا آپا نے نفی میں سر لیا۔ آپ ادھر کیوں آئے تھے؟ تمہیں دیکھ کے آئی تھی، اوپر کمرے کی صفائی دیکھ رہی تھی، کھڑکی سے تمہیں یہاں دیکھا تو چلی آئی۔ تمہیں تنہا نہیں آنا چاہیے تھا۔ خیر یہ بتاؤ وہ بچی کیسی ہے؟ کون سی بچی؟ جو NGO سے غائب ہوئی تھی؟ واسو نے اسے چھوڑ دیا نا؟ زہرا آپا نے تصدیق چاہی۔ جی چھوڑ دیا گیا ہے، وہ بھی زندہ و سلامت۔ اوزار نے اس کے چہرے کو ایسے دیکھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ اب تو تم خوش ہو نا؟ وہ مسکرائی جیسے وہ جو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا تھا۔ بالکل، بہت خوش۔ وہ جبراً مسکرائی۔ میں اور زیادہ خوش ہوتی اگر واسو دوسرے معصوموں کو بھی زندہ چھوڑ دیتا، جیسے گل مینا، سارم، ہانیہ اور عزین وغیرہ۔ عزین کیوں؟ اس نے خودکشی کی تھی نا؟ ہاں۔ او ہاں۔ اوزار نے انہیں تفتیشی نظروں سے دیکھا۔ گیٹ کے قریب آ کر وہ رکی۔ تمہیں اس پر شک ہے کہ عزین کو واسو نے قتل کیا ہے؟ انہوں نے اپنا رخ اس کی طرف پھیرا۔ یقین ہے آپ وہاں تنہا رہتی ہیں؟ اس نے ان کے گھر کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میری 12 سال کی ایک بیٹی بھی ساتھ رہتی ہے۔ ان کے چہرے کی فکر پریشانی میں تبدیل ہوئی تھی۔ اور کوئی؟ ہم دو ہی ہیں۔ انہوں نے پیشانی پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اندر چلو، یہاں دھوپ تیز ہے۔ نہیں آپ جائیں، مجھے کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ ہاسپٹل، عیادت کے لیے۔ زہرا آپا نے سر کو خم دیا اور اندر چلی گئی۔ چند منٹ تک وہ ویسی ہی کھڑی رہی تھی، زہرا کے گھر کو دیکھتے ہوئے، پھر ذہن کو جھٹک کر باہر نکل آئی۔